سلمان صاحب، شام صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خبر ہے. پہلے میں وہ خبر آپ سے سننا چاہوں گی. ملاقات میں کیا اہم معاملات زیر غور آئے ہیں اور اس کے بعد میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھوں گی. دیکھیں، ابھی میری کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اور ان کی پارٹی میں یہ اعزاز پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ ہر معاملے میں رہنمائی جو ہے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے لیتے ہیں. وہاں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل جاری رہنا ہے. اچھا. اور اس میں آپ نے ریاست کے مفادات کو بھی مقدم رکھنا ہے، اور معاشی حوالے سے جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں، جو اصلاحات کا عمل جاری ہے، یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. کہ ڈائریکشن ان کی بڑی کلیئر ہے. اس میں شہباز شریف صاحب نے انہیں اپنی پالیسیز، مذاکرات کا عمل، تیسرے دور کے اندر کیا چیزیں آئیں، جو مطالبات ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے مذاکرات سے پسپائی اختیار نہیں کرنی. اور پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں مریم، وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے ایک بات جہاں کہتا ہوں، اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کا بٹھانا. اچھا. بیٹھ تو وہ گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بیانات اور تحفظات کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے پر پریشر رکھنے کے لیے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام آپشنز کو بروئے کار لے آئی، ریاست کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی. بالآخر وہ مذاکرات پہ آئی ہیں، تو یہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں. دیکھیں، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اب ان کا جواب دینا ہے. اور جواب کے بارے میں بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں پولیٹیکل فورسز کے درمیان، تو وہ ایشوز پہ ہوتے ہیں. یہ جس طرح کے مطالبات انہوں نے کیے ہیں نا، میرا نہیں خیال کہ میں تو پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ پیش رفت کمیشن کے حوالے سے پس پردہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور کمیشن پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں. اس پہ شاید پیش رفت نہ ہو. مذاکرات ہمیشہ نیشنل ایشوز پہ ہوتے ہیں. اور بات یہ کہ ان مذاکرات کی بنیاد جو ہے سیاسی استحکام کو بنایا گیا. اگر کوئی پس پردہ بھی سرگرم تھا تو اسی بات کے تھا کہ پاکستان کے معاملات آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور ابھی شامی صاحب نے جو حوالہ دیا نا امریکہ کا، یہ کوئی اچھی تصویر نہیں بن رہی وہاں پر، اور ماضی کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا. اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب برسکدار آئیں گے، آنے کے بعد وہ فوری طور پہ فون کریں گے، میرا خیال امریکہ کی تاریخ یہ نہیں ہے. اچھا. اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. اور ان کا جو اسپوکس پرسن بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر دخل نہیں دیں گے. البتہ یہ تاثر ہمارے پاکستانی امریکہ سے ضرور دے رہے ہیں کہ شاید ایسی کوئی کیفیت ہو. ابھی ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہوئی. اور ہمارا بھی ایک واضح سٹانس موجود ہے. اور یہ معاملات جو ہیں یہ حکومتی سطح پہ نہیں ہیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے مقدمات میں خان صاحب اندر ہیں، یہ خان صاحب کے ساتھی اندر ہیں نا، اس میں مدعی حکومت نہیں ہے، اس میں مدعی ریاست بنی ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو مدعی ریاست ہے. جن مقدمات میں انہیں سزا ہوئی ہے اس میں مدعی حکومت رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع آیا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے حوالے سے کہ وہ بیٹھے، اس میں سے کوئی راستہ نکالے. اور اس میں گیند جو ہے وہ تحریک انصاف کی کورٹ میں ہے. ایک پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، بڑی لیڈرشپ ہے. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے اور یہ جو ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بند نہیں کریں گے، تو پھر انہیں کچھ نہیں ملے گا. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیرسٹر گوہر بیچارہ ملتے ڈالتا پھر رہا ہو، علی امین گنڈا پور گھوڑے پکڑتا ہو اور اندر سے ایک ٹویٹ جاری کر دی جائے اور سارے پہ اثر انداز ہوا جائے. اسی طرز عمل نے خان صاحب کو وہاں تک پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شریف کی عادت تو اس معاملے میں سنجیدہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ چلنا چاہیے. نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 31 جنوری کی بات کر رہے ہیں، یہ 31 جنوری سے آگے جائے گی. معاملات آگے جا رہے ہیں. آگے جائے گا. اور میں آپ کو اجلاس بھی بتا دوں، اجلاس کی ڈیٹ آپ کی 28 جنوری ہے. چوتھا دور. چوتھا دور ہوگا. شور میں چاہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے، لیکن بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی تردید آ گئی ہے. اور خود سلمان غنی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہماری بات ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک سونپا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھانے ہیں ہر حال میں. سلمان صاحب، پی ٹی آئی جارحانہ موڈ سے نکلنے کو تیار نظر نہیں آ رہی. کیا اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر یوم سیاہ منا سکیں؟ دیکھیں، اگر آپ پی ٹی آئی کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو احتجاجی سیاست اور جارحانہ طرز عمل ان کی پہچان رہا ہے. اور ایک وقت میں وہ نتیجہ خیز بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے پیچھے تھپکی ہوتی تھی، اشارے ہوتے تھے، اور مختلف فورسز انہیں مسلط اقتدار پہ لانے کے لیے سرگرم عمل رہی.
اور وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے. دیکھیں احتجاج جو ہے یہ جمہوریت کا خاصہ ہے, احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے, لیکن مریم مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی مذاکراتی عمل سے پہلے انہوں نے 4 نکات کی بات کی تھی, جس میں پہلا یہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے, دوسرا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہمیں قبول نہیں, تیسرا یہ تھا کہ اسیران کی رہائی, اور چوتھا یہ تھا کہ کمیشن کی تشکیل. انہوں نے یہ ودرا کیا ہے, ریکارڈ پہ بیان موجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. 8 فروری کا الیکشن بھی چھوڑ دیا تھا, 26ویں آئینی ترمیم بھی چھوڑ دی تھی. میں نے تو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے سارے عمل کا وہ حصہ رہے, اور بعد ازاں انہوں نے مولانا سے معذرت کی کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. بات یہ کہ انہیں آگے کی طرف چلنا چاہیے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 8 اس میں بھی ایک دیکھیں تفریق کہ جی وہ یوم سیاہ پورے ملک میں منانا ہے, لیکن شٹر ڈاؤن جو ہے وہ پشاور میں کرنا ہے, صوبہ پختونخوا کے اندر کرنا ہے, تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کی حکومت ہے. آج کا دور جو ہے شٹر ڈاؤن کا دور نہیں ہے, اب تو شٹر اوپن ہونے چاہیے اگر وہ واقعتاً اس ملک کی سیاست میں سنجیدہ ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک بڑی سیاسی قوت ہے, اور سیاسی قوت کو اپنی طاقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے. وہ پاکستان سے سیاست تو پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھ پاکستان سے باہر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان سے باہر سے انہیں کسی نے لا کے مسلط نہیں کرنا, بالآخر انہیں یہاں کے اداروں پہ ہی اعتماد کرنا پڑے گا, یہاں کی عدالتوں پہ اعتماد کرنا پڑے گا, اور سیاست کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پاکستان کی ریاست پر بھی چڑھ دوڑا جائے, پاکستان کے اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے, یہاں پر یحییٰ خان کی مثالیں بھی دی جائیں, سانحہ مشرقی پاکستان کی بات بھی کی جائے, اور پھر آپ کو پاکستان پہ مسلط کیا جائے. کوئی شخص پاکستان کے اندر آئین, قانون اور ریاست سے اوپر نہیں ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ریاست سے اوپر ہے تو پھر اس کا سیاسی انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا.